اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والربانیون والاحبار۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ تورات کے مطابق بہت سارے انبیاء کرام فیصلے کرتے آئے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام کے متبعین میں سے اللہ والے لوگ اور اہل علم لوگ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ کا اضافہ فرمایا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ یہ اللہ والے اور اہل علم اس وجہ سے اس کے مطابق فیصلے کرتے آئے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا تھا۔ قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اور تورات کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے سر ڈالی تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود اللہ نے لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے جیسا کہ اس کی حفاظت کا حق تھا۔ اور یہ جو موجودہ تورات ہے یہ بھی اس کتاب سے نقل نہیں کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کے اٹھائے جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر خود یادداشتوں کی بنیاد پر تصنیف کی گئی، جس میں بہت ساری باتیں غلط اور بہت ساری باتیں صحیح جمع کر دی گئی تھیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ لوگ اس پر گواہ بھی تھے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، ایک اور وجہ بھی غلط فیصلے کرنے کی بیان کی گئی ہے۔ ایک تو لالچ ہوتا ہے عام طور پر غلط بیانی کی بنیاد میں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لالچ کی بنیاد پر اللہ کی آیات کو نہیں بدلنا چاہیے، اور اسی طرح کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی اللہ کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ڈر صرف اللہ کا دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل علم کو کبھی بھی مسئلہ غلط نہیں بتانا چاہیے، اور اس امت کے اہل علم کی ہمیشہ سے یہ شان رہی ہے کہ جو واقع میں اہل علم لوگ ہیں آج تک ان کو خریدا نہیں جا سکا اور نہ ہی ان کا کوئی سودا کیا جا سکا۔ چنانچہ ایسی مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک اس طرح کے موضوع پر کچھ واقعات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک صاحب علم تھے، تو کوئی آدمی اس کو ہر سال 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکوں کی ایک تھیلی ہدیے کے طور پر دیا کرتا تھا۔ یوں 18 تھیلیاں ہدیے کے طور پر دیں، اور اس طرح سے وہ 18,000 دینار بنتے ہیں، 18,000 سونے کے سکے۔ اس کے بعد اتفاق سے اس کو اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت پیش آئی، تو انہی سے درخواست کی کہ آپ مجھے یہ بات لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اتنے ہدیے دیے تھے تو تب بھی آپ میری مرضی کے مطابق 2 لفظ لکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت وہ 18 کی 18 تھیلیاں اسی طرح سر بمہر اٹھوا کے واپس کیں، اور فرمانے لگے کہ مجھے اس سے پہلے ہی اس بات کی بو آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ ساری کی ساری واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرے دین کی، میرے ایمان کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی رقم جس کا حساب کرنا بھی شاید اس وقت ممکن نہ ہو کہ وہ کتنے رقم بنتی ہے، تو وہ واپس کر دی، لیکن 2 لفظ ان کی مرضی کے مطابق لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ ہمارا جو حدیث کا شعبہ ہے، نقل حدیث کا،
تو ہر وہ شخص جو حدیث کی روایت کو نقل کرنے میں استعمال ہوا ہے اور اس کا نام حدیث کی سند میں آ گیا ہے، اس کے پورے حالات احوال کتابوں میں درج ہیں، اور بڑے بڑے لالچ ایسے اہل علم کو دیے گئے کہ آپ صرف اس راوی کے بارے میں نہ اچھا لکھیں نہ برا لکھیں، صرف نام ذکر کر کے خاموشی سے گزر جائیں، غلط بیانی کا دھبا بھی آپ پر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو اتنا فائدہ بھی دنیا کا پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے جوتے کی نوک پہ بھی کسی لالچ کو نہیں رکھا۔ اگر وہ کسی راوی کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا لکھا ہے، اگر وہ جانتے تھے کہ یہ کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا تو اس بات کو لکھا ہے، اور اگر وہ جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے تو صحیح لکھا ہے۔ کوئی ایک لفظ کا نہ اضافہ کروا سکا نہ کمی کروا سکا۔ تو 70,000 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جن کے پورے تفصیلی حالات کتابوں میں درج ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کا نام حدیث کی سند میں آ گیا تھا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرف بخشا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا ہے کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، کہ لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ تو اس لیے اللہ کی آیات کے بارے میں سودا بازی سے کام نہ لو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو اس کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ بعض زبانیں یہ کہہ دیتی ہیں، جو بڑی نادانی کی بات ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دنیا لے کر بیچی جا سکتی ہیں۔ نہیں، کل دنیا بھی مل رہی ہو، اس کے مقابلہ میں وہ قلیل ہی ہے، کم ہی ہے۔ تو پوری دنیا بھی مل رہی ہو تو اس کے بدلہ میں اللہ کی آیتوں کا مفہوم نہیں بیچا جا سکتا، اس میں ذرہ بر کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جس کو اللہ نے اتارا ہے تو یہ لوگ کافر ہیں۔ اور فیصلے نہ کرنا اگرچہ یہ فسق ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ان فیصلوں کو حق کے مطابق کرنے کو واجب بھی نہ انسان سمجھے تو کفر لازم آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب مانیں گے نہیں تو انکار تو کفر ہے ہی، اور اگر کہا جائے کہ مانتے تو ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر کافر تو ان کو نہیں کہیں گے، لیکن کافروں کی طرح کے ہو جائیں گے۔ جیسے کافر لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو گویا کہ ان کے دلوں سے بھی اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کافر سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے بعد آگے انہی کو ظالموں سے تعبیر کیا ہے، اور پھر آگے جا کر ان کو فاسقوں سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے یہود پر یہ بات بھی فرض کر دی تھی، تورات میں لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے میں جان ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کے احکام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور اگر کوئی کسی کا ناک کاٹ دے تو بدلے میں ناک کاٹی جائے گی۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور اگر کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو بدلے میں کان کاٹا جائے گا۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں میں بھی بدلہ لیا جائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور اگر کوئی آدمی قصاص معاف کر دے تو یہ اس کے لیے سابقہ گناہوں سے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی معاف کر دے تو ورثہ معاف کر دیں
تو ان کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ پہلے جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جس کو اللہ نے اتارا ہے تو یہ لوگ ظالم ہیں، ظلم سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا